تو حضور تاج الشریعہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. اتفاق سے ربیع الاول شریف کا موقع تھا. وہاں پہ تمام ممالک اسلامیہ اور یورپ اور دیگر ممالک کے علماء فقہا حاضر تھے. موقع ہی کچھ ایسا تھا. عام طور پر ربیع الاول شریف میں 12 تاریخ کو کثرت سے مدینہ طیبہ جانے والے ساری دنیا کے سنی حضرات ہوتے ہیں عام طور پر. تو یہ موقع ایسا تھا, لوگوں نے دیکھا حضور تاج الشریعہ کو, اب چاروں طرف سے دوڑ پڑے, ہاتھ پاؤں چومنے لگے, مصافحہ کرنے لگے. پھر لوگوں نے ایک درخواست پیش کی کہ حضور بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضور کے شہر میں آپ سے ملاقات ہوئی, اب ہم پر ایک کرم فرمائے, نہ جانے دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو, ہم سب لوگوں کو اپنی شاگردی میں شامل فرما لیں. اور ان لوگوں نے اس کی صورت یہ بیان کی کہ مسجد نبوی شریف میں جہاں سینکڑوں سال سے علم حدیث کا درس دیا جاتا ہے, حضور ہم لوگوں کو بخاری شریف کی ایک حدیث حضور کی بارگاہ میں, حضور کی مسجد میں ہمیں پڑھا کر کے شرف تلمس عطا فرما دیں. حضور تاج الشریعہ نے تسلیم کر لیا. آپ جب عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں تو دیکھیے گا مسجد نبوی شریف میں جگہ جگہ درسگاہیں لگی رہتی ہیں, لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے. تو حضور تاج الشریعہ تیار ہو گئے, بخاری شریف سامنے رکھ دی گئی. طلباء کو پڑھانا, اپنے مدرسے کے بچوں کو پڑھانا یہ بہت آسان بات ہے, مگر مختلف ممالک کے علماء فقہا کو پڑھانا یہ صرف تاج الشریعہ جیسی شخصیت کا بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ مسند تدریس پہ بیٹھے ہیں اور سامنے علماء فقہا کی جماعت, بخاری شریف کھول دی گئی. تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہی بہتر ہو کہ حضور کی میلاد کا موقع ہے, میلاد شریف پر ہی کوئی حدیث پڑھا دیں. تو حضور تاج الشریعہ نے بخاری شریف جلد ثانی میں صفحہ 764 پر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, باب امہاتکم اللاتی ارضعناکم, اور اس باب کے تحت اس حدیث کو نقل کیا جس میں ابو لہب کی باندی نے حضور کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی. اس حدیث کو حضور تاج الشریعہ نے پڑھایا اس باب کے تحت. اس حدیث کا خلاصہ علماء تو جانتے ہیں, آپ کو بتا دیں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے, پیدا ہوئے, تو ابو لہب کی باندی جس کا نام سویبہ تھا, اس نے جا کے ابو لہب کو خبر دی, کہا کہ تمہارے گھر تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے جس کے حسن و جمال کے سامنے چاند و سورج کی روشنی بھی فیل ہے, بڑا ہی حسین و جمیل, بڑا بابرکت بچہ پیدا ہوا. تو اس نے یوں اشارہ کیا اور کہا سویبہ میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنانے کی وجہ سے تجھے آزاد کرتا ہوں. لیکن وہ کافر تھا, کافر ہی رہا, کفر ہی پہ مرا, ایمان نہیں لایا. اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اس نے کہا کہ ہونا کیا تھا, میں پوری زندگی اپنے بھتیجے کے دین سے دور رہا, ایمان نہیں لایا, اللہ نے بڑے دردناک عذاب میں گرفتار کیا ہے, بڑا برا حال ہے, بہت پریشانی ہے مجھے. مگر اے سننے والے سن لے, جب سوموار کا دن آتا ہے جس دن میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اور میں نے انگلی سے اشارہ کر کے اس کی پیدائش کی خوشی سنانے کی وجہ سے اپنی بادی کو آزاد کر دیا تھا, تو میں سوموار کے دن جب اس انگلی کو چوستا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں بھی پانی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ حدیث آپ نے سنا دی, چند اور حدیثوں کے حوالے سے اسے مبرہن کیا.
حدیث سنا دی, ایک عرب عالم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, بیچ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے عربی میں حضور تاج الشریعہ کو مخاطب کیا اور کہا اے شیخ, آپ کی یہ حدیث جو آپ نے بیان کی, یہ حدیث قرآن پاک کی ایک نص قطعی سے سیدھے سیدھے متعارض ہو رہی ہے, ٹکرا رہی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ مجھے قرآن کی آیت والا عقیدہ رکھنا چاہیے یا جو حدیث آپ نے سنائی اس حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ حدیث کس آیت سے ٹکراتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ارشاد فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, کہ یہ کفار و مشرکین, یہ اللہ کے دشمن, نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اور آپ نے جو حدیث سنائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی وجہ سے, پیدائش پر خوشی منانے کی وجہ سے اس کافر کے عذاب میں تخفیف ہوئی کہ اسے سوموار کو پانی ملا اور یہ عذاب میں تخفیف ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے نزدیک قرآن کی آیت زیادہ معتبر ہے یا بخاری کی یہ حدیث؟ اب آپ ذرا غور کیجئے, ایک زبردست اعتراض تھا, سارے علماء خاموش ہیں, سب کی نگاہیں حیرت میں پڑی ہوئی ہیں کہ یا اللہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. ایک دم سیدھے سیدھے قرآن کی آیت سے ٹکراؤ. قرآن کہتا ہے کہ کفار و مشرکین کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں, نہ ان کی کوئی مدد, مگر حدیث رسول یہ ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی اور اس حوالے سے اس کی مدد بھی ہوئی. تو اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سب حیرت میں, سب پریشان, مگر اعلی حضرت کا شعر مسکرا رہا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ مسکرا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا سنیے, قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل صحیح, رسول پاک کی حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح, بس فرق اتنا ہے, معاملہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے دونوں کے موقع محل کو نہیں سمجھا. آپ نے دونوں کا موقع محل نہ سمجھا. قرآن کی جو آیت ہے اسے پھر پڑھیے, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ, آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی, نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اس کا تعلق آخرت سے ہے, اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ جب کفار و مشرکین اور ایمان والوں کا فیصلہ ہو جائے گا, مومن جنت میں چلے گئے, کفار جہنم میں, اب ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں. اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے اور جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی اس کے عذاب میں تخفیف ہے, یہ حدیث کا مصداق ہے. اور قرآن کی آیت سے جو ثابت ہوا وہ میدان قیامت میں, پھر اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی. جب حضور تاج الشریعہ نے یہ جواب دیا تو خدا کی قسم وہاں جو علماء بیٹھے تھے, جو فقہاء بیٹھے تھے, جو دانشور بیٹھے تھے, ان کا دل ایک ہی بات کہہ رہا تھا, بلا شبہ تمہیں حق ہے کہ تم وارث علوم اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ.